بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں اب سے بس کچھ ہی لمحات بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک کی اہم ترین سیاسی شخصیت کے جن کے آج کے بیانات نے، حالیہ کوئی بیانات نے بھی اور خاص کر آج کے بیانات نے خاصا ایک تلاطم برپا کیا ہوا ہے۔ میری مراد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے روح رواں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، کہ جن کے بیانات آپ نے آج سنے ہیں۔ اس کے جواب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے پوری ایک کہہ لیجیے کائنڈ آف ایک پریس کانفرنس تو نہیں کہوں گا، لیکن پریس کو ایڈریس کر کے ایک 15 منٹ کا ایک بیان بلاول صاحب کو ایڈریس کر کے انہوں نے کہا اور بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا آپ کی حکومت ہی تو ہے کشمیر میں جس میں سب کچھ ہو رہا ہے، گلگت میں آپ جیت گئے تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، کشمیر میں آپ ہار رہے ہو، آپ کو بری طریقے سے شکست ہوئی ہے تو اب آپ جو الزامات لگا رہے ہو اور بھائی کارکردگی بکتی ہے، نعرے نہیں بکتے، اس طرح کے ناٹ ایگزیکٹلی ہر ورڈز، لیکن کنکلوژن اس کا یہ تھا۔ بس ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ پیٹرول کی قیمت میں اس دوران جو ہے بس کل 1 روپے کی کمی ہو گئی تھی، ہم نے اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا، عیاشی ختم۔ ابھی آج 12 بجے کے بعد وہ ریورس 1 روپے 63 پیسے کا اضافہ ہو گیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار پھر۔ وہ 1 روپیہ تو واپس آ گیا جو کل بڑھایا تھا بعد واپس، اور باقی جو پچھلے 24 گھنٹے آپ لوگ خوش رہے 1 روپے کی کمی پہ، اس پہ آپ سمجھیں 63 روپے ٹیکس، تو یہ 1.63۔ ابھی آپ اگلے 24 گھنٹے اس طرح گزارا کریں تمام تر معاملات پہ۔ آزاد کشمیر میں الیکشنز ہوئے ہیں کی تاریخ میں پہلی باری الیکشنز 3 مراحل میں ہو رہے ہیں، ایسی پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی کہ باقاعدہ پلانڈ 3 حصوں میں ہوں۔ ایسا ضرور ہوا ہے ایک آدھ بار کہ ان پلانڈ وہ آخر میں کرنا پڑ گیا اور قومی کے ایک دن ہو گئے، صوبائی کے ایک دن ہو گئے، لیکن ورنہ اس طرح کبھی باقاعدہ 3 حصوں میں کبھی بھی الیکشنز نہیں ہوئے۔ آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں، میرپور کے ہو گئے ہیں، ڈویژن کی بات کر رہا ہوں میں، مظفر آباد کے ہونے ہیں، پھر پونچھ کے ہونے ہیں۔ میرپور کی 13 سیٹس ہیں، 9 نون جیتی ہے، 4 پیپلز پارٹی جیتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں، ویڈیوز بھی بہت ساری شیئر کی ہیں، اور کشمیر سے اور بھی بہت طرز کی خبریں آ رہی ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ہمارے ساتھ ہیں۔ بلاول صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بلاول صاحب، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم، بہت شکریہ۔ بلاول صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا ریاست سے متعلق جو بیان ہے وہ بہت زیادہ سب ڈسکس کر رہے ہیں، اور آپ نے یہی کہا ہے کہ بھائی ریاست سوچ لیں، یعنی خلاصہ یہ آپ کی بات کا کہ نون لیگ کے مفاد میں کام کرنا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کام کرنا ہے۔ ہم اگر ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں تو نون لیگ کے مفاد میں نہیں کھڑے ہیں، پاکستان کے مفاد میں کھڑے ہیں۔ What exactly are you referring to? What exactly has the establishment done? ظاہر ہم ریاست جب کہتے ہیں تو سب کو پتا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، in favor of PMLN، جس سے آپ اتنے نالاں ہیں۔ ایک تو تھینک یو فار آپ کا سوال کے لیے۔ میں آبویسلی جب آزاد کشمیر میں ریاست سے بات کر رہا ہوں تو آئی ہیو ٹو بی کلیئر، ایک ہوتا ہے ریاست آزاد کشمیر اور دوسرا ہوتا ہے ریاست پاکستان، اور میں دونوں کو حوالے دیتے ہوئے اپنے پورا الیکشن کیمپین کے دوران اور پھر پاکستان میں بھی ان کو مخاطب ہو کے بات کرتا آ رہا ہوں۔ میں یہ بات پہ آج زور نہیں دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا وہ اپنی جگہ میں وہاں کافی زیادہ ہوں گے، لیکن جس کانٹیکسٹ میں آج بات کر رہا تھا تو وہی کانٹیکٹ ہیں جو میں نے انہی الفاظ کے ساتھ 2 مہینے پہلے نیشنل اسمبلی میں بات کیا کہ ہر فیصلے میں قومی مفاد میں ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے کارکنوں کو جواب دیتے ہیں، اپنے پارٹی کو جواب دے ہے، پاکستان کے عوام کو جواب دے ہے کہ ہم کیوں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں مشکل مرحلے میں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کانٹیکسٹ میں جہاں ایران کے ساتھ ایران میں جو سب کچھ ہو رہا ہے، جو جنگ کا صورتحال ہے، اس جنگ کے صورتحال میں جو پاکستان کا کردار ہے، وہ کنسپریسی کو ناکام کرنا، اس کانٹیکسٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں قومی مفاد میں یکساں اندرونی طور پہ بین الاقوامی سطح پہ نظر آنا چاہیے۔ اس کانٹیکسٹ میں کہ ٹھیک 1 سال پہلے اسی آزاد کشمیر میں بھارت نے جنگی حملے کی، اور اس جنگ کا جواب میں پاکستان نے جس انداز میں ان کو عبرتناک شکست دیا وہ آج تک ان سے ہضم نہیں ہو رہا، اور ان کا جو بھارت کی طرف سے اور ایکچولی جو اسرائیلی انڈین نیکسس کی طرف سے جو مختلف طریقے سے پاکستان پہ وہ آج تک ان کی کوششیں جاری ہیں، چاہے وہ افغانستان کے فرنٹ کے تھرو دہشت گردی کو پروموٹ کرنا اور دہشت گردی کو برگلانا، یا جو بھی پاکستان کے اندر جو فالٹ لائنز ہوں گے اس کا فائدے لینا، اس کانٹیکسٹ میں کھڑے ہونے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے۔ لیکن جو فیصلے جس انداز میں
मीरपुर में इलेक्शंस करवाए हैं। मैं समझता हूँ कि जिस बहरान में जो मुश्किल सूरत हाल इस वक्त जो कश्मीर का सामना है, जो सियासी एक बहरान पैदा किया है, हमारे ऊपर तो एक ज्यादा जिम्मेदारी था कि यहाँ के इलेक्शन जितना गैर मुतनाज़ा हो सके, जितना साफ और शफाफ हो सके, हम वो करवाए, हम वो वैसे इलेक्शन हो। फेजेस के आपने जिक्र किया, जी जी, एक इम्प्रेशन तो ये बन सकता है कि ये फ्रेजेस सिर्फ इसलिए करवाए गए हैं कि वो सियासी तौर पे धांधली करवाने के लिए, एक इम्प्रेशन बनाने के लिए करवाए जाते हैं, लेकिन हमें इस बात से कायल किया गया नहीं, ऐसा नहीं है। हम कौमी मफाद को देख रहे हैं। ये फेजेस कौमी मफाद में हम इसलिए कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल कुछ ऐसे हैं कि हमारे सिक्योरिटी के वो तादाद मौजूद नहीं कि हम ये तमाम इलेक्शन को एक वक्त करें, और उस सिक्योरिटी के शर्त पे, और ताकि हम पुरअमन और साफ और शफाफ और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन को यकीन बनाने के लिए हमें ये फेजेस करवाया। और वो फिर जब आपने फेजेस किया तो उस फेज में हुआ क्या? एक हल्का में मेरा जावेद धांधली साहब के हल्के में मेरे कारकुन को शहीद करके उनका कैंडिडेट खुलम खुला खुद फायरिंग करके खौफ और फैला के वो सीट निकाले, तो मैं वो कबूल करूं कि वो उनकी जीत है। मेरा चौधरी यासीन के सीट पे 30 पोलिंग स्टेशन वो गिन के कह रहे हैं कि इन पोलिंग स्टेशन पे उनका कब्जा हुआ। पोलिंग स्टेशन पे हमारे क्या कहते हैं, जो पार्टी के जो नुमाइंदे होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उसमें पोलिंग एजेंट, उनको बाहर फेंका गया और उन्होंने कब्जा करके जबरदस्ती। और मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में वीडियो भी शेयर किया, सबूत शेयर किया अपना सोशल मीडिया पे, धांधली करवा के। तो वो तो अगर आपने सिक्योरिटी के लिहाज से, धांधली के लिहाज से नहीं, उनली के मफाद के लिहाज से नहीं, लेकिन अगर आप कौमी मफाद के, सिक्योरिटी के मफाद से कर रहे होते तो 30 क्या एक पोलिंग स्टेशन पे भी वो कब्जा नहीं करते। अगर चौधरी इखलास के सीट पे जहां हम नेक इन नेक चल रहे थे, अगर 10 पोलिंग स्टेशन पे भी कब्जा हुआ, जैसे ये इल्जाम और हमारा शिकायत है इलेक्शन कमीशन के साथ, तो वो तो सवालिया निशान है। और मेरा हक है कि मैं उस पर बात करूं और मैं वाजे करूं, मैं अपने कारकुन को वाजे बता दूं, जो आने वाले फैक्ट हैं मैं साफ बता दूं कि रियासत कौमी मफाद में हम साथ है, लेकिन ये जो चीज है ये नून लीग के मफाद में है, साथ नहीं है। और हम अपना बिल्कुल हक रखते हैं कि अपने दामी शुदा सीटे को वापस ले ले, हम कानूनी रास्ता अपना के वो करें। गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र होता है, तो सीन भाई आप भी वहां आए थे, आपने अपनी आंखों से देखा कि मैंने तो एक सियासी कैंपेन चलाया, अपने मंजूर और मेरा नजरिया के मुताबिक कैंपेन चलाया, और वफाकी हुकूमत के वफाकी वजीर वहां मौजूद थे। उनका मौजूद होना, वफाकी वजीर मौजूद होना, और आजाद कश्मीर में वफाकी वजीर और किसी वजीर आला का मौजूदगी भी इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जी है। That in and of itself is a violation of the election law. मैं उसकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो धांधली आपका मुझसे बर्दाश्त हुआ, जो उससे भर के धांधली है, जो आपने मेरे सीटें गिलगित बल्तिस्तान में चोरी करने की कोशिश की, और जो आपने यहाँ मीरपुर में चोरी करने की कोशिश की, वो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और हर हद तक जाऊंगा, ताकि मैं ना सिर्फ वो एक्सपोज करूँ पाकिस्तान के अवाम के सामने, आजाद कश्मीर के अवाम के सामने, लेकिन इलेक्शन कमीशन के थ्रू में अपने उम्मीदवारों के साथ जो उनके साथ नाइंसाफी हुआ है उनको इंसाफ दिलवाने की कोशिश करूंगा। इतना की बात है। और सिंस यू हैव एड्रेस द रियासत स्टेट, आपने खाली नून लीग की बात नहीं, ये रियासत की बात की, ये उसी तरह की बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है ना, ज़ाहिर वो भी रियासती इदारों को मासूमाना ऑब्जर्वेशन। इंसाफ का तो शायद सियासी मौक़िफ़ होता है, लेकिन नहीं होता। मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया, तो अब मैं डबल क्लैरिफाई कर लूँ। मैं रियासत पाकिस्तान और रियासत आजाद कश्मीर का बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं आजाद कश्मीर में खड़ा हूँ। ये फर्क कहना जरूरी है कि रियासत पाकिस्तान और रियासत आजाद कश्मीर, और ये आज की तकरीर में नहीं, ये मेरा हर तकरीर में मैं इस किस्म का बात करता आ रहा हूँ। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, और अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के नुक्ते नजर पे बात कर रहे हैं, वो तो बहुत से सवालात हो सकते हैं, बहुत से इश्यूज हो सकते हैं जिसमें बहस हो सकता है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा था। अपना आज की in this particular statement you are not referring to establishment of Pakistan in this particular statement. I mean, I think that people could take it within that context. जो बात मैं कर रहा था, मैं वो कुछ और था, वो तो अब कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको सूट करता है वो अपनी जगह,
लेकिन the point ठीक is है, आपने I was clarify कर दिया specifically बिल्कुल। referring to the मीरपुर का elections that happened. रियासत के बारे में तो रियासत पाकिस्तान की बात हो तो रियासत पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ज़ाहिर है एक पूरी सूरत हाल डेवलप हो रही है वहाँ पर कश्मीर एक्शन कमेटी के हवाले से और सारा कुछ। पहले तो सर बताइएगा, आपको कोई इत्तला है कि कुछ पिछले 24 घंटों में वहाँ पर जानी नुकसान हुआ है? अगर है तो कितनी आपको, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है ना सोशल मीडिया पर। जहाँ तक एग्जैक्ट काउंट है और एग्जैक्ट जो कैजुअलिटीज है या नुकसान है उससे उस तरीके से क्लैरिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ना कल की वाकया का ना पहले का। एक तरफ से ऐसे इल्जाम आते हैं और ऑब्वियसली पुलिस के पास और फौज के पास तो एक्चुअली हमारे एक्शन फिगर्स होते हैं। माय consistent position throughout this entire process, or at least ever since this so-called committee wrote to me, public open letter लिखा था मुझे last time I was here in मुजफ्फराबाद, मैंने उस खत का जवाब में एक मौक़िफ़ लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राय में जो इमीडिएट बहरान का हल है, लॉन्ग टर्म का भी हल है, क्योंकि हम सच और मुफाहमत का कमीशन कायम करें। और अगर मैंने उस खत में लिखा तमाम स्टेक होल्डर्स, मतलब एहतजाज करने वाले, रियासत आज़ाद कश्मीर, रियासत पाकिस्तान ये बात कबूल करें, तो फिर मैं अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ इस चीज़ को, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की थॉट को आगे लेके जाने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ हम जो भी वेदर इट इज़ दी ट्रूथ के फैक्ट एंड फिगर्स, असल में हुआ क्या, किसने कानून तोड़ा है, तो जो लोग शहीद हुए वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुए, कैसे हुए, तमाम हकायक सामने आए। अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने कोई कानून तोड़ा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। अगर किसी के खिलाफ कोई गलत इल्ज़ाम है या गलती से किसी को इसमें, तो वो भी उनको मौका मिले कि वो सफाई अपना करें। And the conditions would just be this, until the Truth and Reconciliation completes its job. तब तक वो एहतजाज करने वाले भी अपना एहतजाज रुकवा दें और रियासत पाकिस्तान भी जो अपना मजीद करवाए हैं वो रोकें। तब तक ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन अपना काम मुकम्मल ना करें। ये मेरा राय था। मैंने एक तो एहतजाज वालों को तो खत की सूरत में लिखा और वज़ीर आज़म साहब से खुद बात की, वज़ीर ख़ारजा से खुद बात की, मुसलसल उनसे इस टॉपिक पे राब्ता में रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली आज तक मुझे तजवीज़ का कोई जवाब, दोनों तरफ से जवाब नहीं आया ना, दोनों तरफ से मुझको जवाब नहीं, दोनों तरफ से। और मैं समझता हूँ कि मैं जिद नहीं करता, अगर आपने एक सच और मुफाहमत का कमीशन नहीं बनाना है ना बनाए, लेकिन बता दें कि हल क्या है। ये मैंने जो आज का सूरत हाल है, जो सूरत हाल बिगड़ता जा रहा है, जिस अंदाज से मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी के इंटरेस्ट में है, और अगर कोई दूसरा तजवीज़ है वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं, मगर ना तजवीज़ कोई और आ रहा है और ना हमारा तजवीज़ को कबूल किया जा रहा है। सही, लेकिन सर अब इसको किस तरह इंटरप्रेट किया जाए कि आज जब आपसे पूछा जाता है कि कश्मीर एक्शन कमेटी पे पाबंदी ठीक लगी, तो आप कहते हैं इस तरह के फैसले पार्लियामान से होना चाहिए, लेकिन जब लगी तब आपकी ही हुकूमतियात भी आपकी है, तो उस वक्त क्या आपकी हुकूमत ने इस फैसले को अपोज किया या एक भी स्टेटमेंट दिया, या आज आप कहते हैं कि नहीं गलत लगी पाबंदी? आपकी हुकूमत में पाबंदी लगी आज बिकॉज आई हैव बीन रिटन टू बाय द एक्शन कमेटी एंड बिकॉज आई हैव गिवन माय तजवीज़ फॉरवर्ड, I would, and because one of their demands includes the questioning of the banning of this organization, तो वो फिर मैं आपको इसको ये सही कहूँ या गलत कहूँ, या वो तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई एतराज़ है इसका जो प्रोसीजर अपनाया गया या जो ये कलअदम करने का फैसला है, तो ये फैसला भी जो हमारा सच और मुफाहमत का कमीशन है वो तय करे कि क्या ये गलत फैसला था, क्या ये सही फैसला था। आप ये फैसला मेरे हाथ से निकाल दें। हम एहतजाज करने वाले को भी ये फैसला नहीं दे सकते कि वो आज खुद फैसला करे। तो मैं जज कर रहा हूँ, तजवीज़ ये दे रहा हूँ कि ये जो हतमी फैसला होगा वो हमारा सच और मुफाहमत की जो कमीशन है वो करे। लेकिन अगर आपके मुखालफिन ये कहें कि आप पाबंदी लगाने वालों में से है पीपल्स पार्टी, तो ये फैक्चुअली गलत तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपकी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी वहाँ पे।
میں اس پہ مزید کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود تھے جب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے پاس گیا. جو میں نے اس ٹاپک پہ اس کانٹیکس میں تبصرہ کیا وہ ان کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. میں قومی مفاد میں آج ان تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. میں اس حد تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ ہمارا سچ اور مفاہمت کا کمیشن کو یہ ذمہ داری دیا جائے کہ وہ طے کریں کہ یہ کالعدم رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. جہاں تک اگر کسی کو یہ جو کالعدم کا اگر فیصلہ اس کا غلط تھا یا صحیح تھا وہ اپنی جگہ, جس انداز سے لوگ شہید ہوئے, جس طریقے سے فوج اور پولیس بھی شہید ہو رہے ہیں, یہ تو پرامن احتجاج. میں نے پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی اسلحہ استعمال کرتے ہوئے میں نے کوئی پرامن احتجاج تو نہیں کی. بٹ آئی ڈونٹ want to get into the partisan details about what I feel, about what anybody else feels. I want us to be able to create a forum that enjoys the confidence of the people and all the stakeholders that should make these decisions, not on the street, but within a proper manner. تو سر, ڈو یو تھنک ان دس پرٹیکولر سچویشن جو کہ آپ خود بتا رہے ہیں کتنی سینسٹیو ہے, اس میں یہ بیان آئیڈیل ہے جو پیپلز پارٹی سے ہی تعلق رکھنے والے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا اب سے تھوڑی دیر پہلے آیا, کچھ گھنٹوں پہلے, جس میں وہ کہتے ہیں مظاہرین کے بارے میں کہ انہوں نے منصوبہ بندی کی ہفتوں سے, یہ وہی جو یہ اب انہیں وہ مل گیا ہے جو وہ چاہتے تھے, یہ فسادی ہیں, ان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں, اور انتخابات کے دوران مظفر آباد کا مارچ بڑے پیمانے پر بدامنی کو ہوا دینے کا ایک سازشی منصوبہ ہے, یہ مشتعل افراد ان سے دور رہیں, اور یہ عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. Is it a perfect statement to make in this particular situation, you think? So I think as the Prime Minister of Azad Kashmir, the Prime Minister has a responsibility to not only represent the state, to communicate its point of view, and there's no doubt that lives have been lost. As far as in احتجاج کرنے والوں میں چند لوگوں کے ارادے ہیں, وزیر اعظم صاحب اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوتا. I feel as the Pakistan People's Party that the final word on this is going to keep going back and forth. حکومت کی طرف سے خاص طور پہ جب ہمارے پولیس کے بچے مر جاتے, شہید ہو جاتے ہیں, جب افواج شہید ہو جاتے ہیں, جب عام شہری, جو ہم سمجھتے ہیں کہ عام شہری معصوم ہوتے ہیں, وہ بے گناہ ہوتے ہیں, وہ جب نکلتے ہیں تو وہ کسی انڈیا کا مشن پہ نہیں نکلتے, وہ کسی را کے پلان کے مطابق نہیں نکلتے, وہ اپنے احتجاج کی صورت میں نکلتے ہیں. اگر ان کو ان کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ بھی یہ تحقیقاتی کمیشن طے کرے. ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی سے یہ طے نہیں ہوگا. اینڈ اگر آپ نے 30 دن میں یہ ثابت نہیں کر سکا, 40 days میں ثابت نہیں کر سکا, اب ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ الزام تراشی کے علاوہ ہم کوئی طریقہ اپنا لیں جس پہ ہم بھی جو بھی وہ فورم کا فیصلہ ہو وہ ہم پہ بھی لاگو ہو اور ہم پہ بھی لاگو ہو. اور اگر وہ فورم فیصلہ کرے کہ فلاں بندہ کوئی نیگیٹو مشن پہ ہے, یا کوئی جرم کیا ہے, یا کوئی دہشت گرد ہے, تو نہ صرف پاکستان, ریاست پاکستان کو یا ریاست آزاد کشمیر کو وہ تسلیم کرنا چاہیے. پھر وہ میں امید رکھوں گا کہ جو پرامن لوگ ہیں تو کھول اس احتجاج میں وہ بھی اس کو تسلیم کریں گے. میں آپ کو حل بتا رہا ہوں. I see so problems. You can have an issue with my statement. You can have an issue with the wording chosen by the Prime Minister. I certainly have an absolutely negative view of the wording that has been used, the derogatory wording that has been used for whole communities by federal ministers. But آخر ہم نے حل, میرا کام ہے حل پیش کر. اینڈ یہ میرے نظر سے یہی واحد حل ہے کہ ہم رٹ نہ صرف اس انداز سے اسٹیبلش کریں کہ آپ کسی کے پوائنٹ کے سامنے کمپرومائز نہ کریں. In order to establish one's writ, we also have to establish order in Azad Jammu and Kashmir. And as far as I'm concerned, this is the only practical, political, reasonable, intellectually sound option available to us. بلکہ آج تو آپ نے سنا بلاول صاحب, تھوڑی دیر پہلے گورنمنٹ کے ایک سینئر وزیر نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اور اسپیسیفائی کر دیا, ہی گیو این امپریشن کوٹ اینڈ کوٹ کہ یہ ماضی کے مجاہدین ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. یہ آپ تو دوسرا, یو آر دا سیکنڈ پرسن ٹو کوٹ دیز ورڈز ٹو می. آئی واز جسٹ آن انادر ٹی وی شو جہاں الفاظ کسی ایک وفاقی وزیر سے حوالے سے کہا گیا. اینڈ آئی
I'm at a loss. میرا تو سمجھ سے باہر کہ یہ لفظ کیسے استعمال کیے گئے ہیں. ایز اے فارمر فارن منسٹر آف پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ پاکستان کے لیے, آزاد کشمیر کے کوز کے لیے ہم پہ بہت بھاری ہو سکتے ہیں. اینڈ اگر یہ الزامات حقائق پہ مبنی ہوں گے یہ ہوتے تو اگین اٹ ول بی مور اپروپریٹ کہ کوئی تحقیقاتی کمیٹی تحقیق کر کے اس قسم کی فائنڈنگز رپورٹ پہ پیش کرے. یہ ایک بہت بہت بڑا الزام ہے جو وفاقی وزیر اپنے حکومت اور اپنے ملک کے خلاف ایک قسم کے دے رہے ہیں میرے. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, آئی مے بی مس انڈرسٹوڈ جو آپ نے کہا یا جو ان کا بقول پچھلے جو اینکر تھا کوچنگ دیٹ منسٹر آئی تھنک دیٹ دوز آر ویری I can't go as far as to endorse such words without seeing the proof behind them and the context behind them. And I wish that those words weren't lightly thrown around. اور سر آج وہ رسپونڈنگ ٹو یور اسپیچ مریم صاحبہ نے بھی پھر ایک میڈیا کو ایڈریس کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے بھی ڈیلیور کیا ہے تو ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو بنائیں گے پنجاب, ہم تو کہتے ہیں مظفر آباد کو بنائیں گے لاہور, تو بلاول بھی ہمت کریں اور کہیں کہ ہم کشمیر کو بنائیں گے سندھ, مظفر آباد کو بنائیں گے کراچی. تو آپ کہہ دیجیے تاکہ ان کی تسلی ہو جائے. The only problem with this argument was seen by کہ کشمیر کو بنائیں گے لاہور, گلگت کو بنائیں گے لاہور, یا قصور کو, شیخاپورہ کو, ملتان کو, رحیم یار خان کو, پوٹہار کو بنائیں گے لاہور کا بیانیہ. مانا پاکستان کے عوام نے اس کو رد کیا اس لیے وہ نہ جو جنرل الیکشنز تھے وہ اپنا صوبہ سے اور اپنا شہر سے بھی نہیں جیت سکے. اس لیے گلگت بلتستان نے تاریخ میں پہلی بار وفاقی حکومت کو عبرتناک شکست دلوایا. اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب الیکشن قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں خود پہنچی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہی وزیر اعلیٰ پنجاب جو کشمیر اور پختونخوا کا گندم روک کے بیٹھی ہے وہ ملتان کے بسز ادھر بیچ کے اپنے الیکشن کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتی تھی. اگر وہ اپنے پرفارمنس سے وفاقی حکومت کا, پنجاب حکومت کا پرفارمنس سے فخر کرتے تھے اور وہ اتنا اعتماد میں تھے کہ لوگ واقعی ہی ان کو ووٹ دلواتے, تو میرے کارکنوں کو شہید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتا, 30 پولنگ اسٹیشنز پہ قبضہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتا, 10 پولنگ اسٹیشنز پر اصلاح کا سیٹ پہ. مسئلہ یہ ہے کہ نہ ان کے پاس بیانیہ ہے, نہ ان کے پاس ڈلیوری ہے, وہ بس ہے جیسے ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کیسے ہیں. اور ہم قومی مفاد میں تو ساتھ ہیں, لیکن قومی مفاد کے نام پہ اس طریقے سے ہمارا انٹیلیجنس کا مذاق نہ اڑایا جائے. یہ نہ سمجھے کہ گلگت بلتستان کے لوگ یا آزاد کشمیر کے لوگ کو نہیں پتا کہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ باہر کے قوتیں, سازشی قوتیں, نیگیٹو قوتیں اپنی کوششیں تو کر رہے ہوں گے کہ اپنا فائدہ نکالیں, لیکن ہمیں پھر ایسے ماحول نہیں پیدا کرنے جس سے ان کو فائدہ ملے. ہمیں اس قسم کے بیان نہیں دینا چاہیے کہ 10 سیٹ ہمارے جیب میں ہیں. اگر یہ امپریشن ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر میں نہیں یہ کہیں اور ہو رہا ہے تو ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وہ امپریشن دور کرے, نہ کہ یہ امپریشن کو زیادہ وہ تقویت ملے کہ واقعی ہم کشمیر کو کشمیر کا فیصلہ نہیں کرنے دیں گے. جو حکومت پنجاب ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کشمیر کا قسمت کیا ہے. ویسے ریلیونٹ منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آئی نیور سیڈ دس کہ 12 سیٹیں سے ہم شروع کرتے ہیں, 12 سیٹیں میرے جیب میں. بلاول صاحب نے شاید آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھ لیا اس بیان کو. آپ تو مطلب یہ پھر آپ جیک والے کو بتا دیں, یہ تو پورا تماشا تب سے شروع ہوا. وہ کلپ تو آپ کا ریکارڈ میں ہوگا, امید ہے کہ آپ نکال سکیں گے. یہ تو ایک پریس کانفرنس میں خود بیٹھے, ایک تو وہ اس طریقے سے اور جس انداز سے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر وہ ڈھیٹ ہو کے اس جھوٹ پہ قائم ہوتے ہیں, تو میرا سمجھ سے باہر ہے. اگر انہوں نے نہیں کہا ان کو 40 days later 50 days later ان کو خیال آیا کہ میں یہ فیکٹ کریکٹ کروں. جب میں نے فلوریڈا ہاؤس پہ یہ بات کی تو تب ان کو خیال نہیں آیا. جب میں یہ الیکشن میں کرتا آ رہا تھا تو ایک تقریر میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ نہیں کیا. اب ان کو خیال آیا کہ نہیں بھائی میں نے ابھی یہ کیسے کہا ہی نہیں.
I mean, I think that we should be honest with the people of And Bilal, Pakistan. interestingly, the same honorable minister, relevant minister, is very confident कि ये जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त इसका इम्पैक्ट विफाक तक नहीं आएगा. So PMLN is very comfortable कि ये सब कुछ जो हो रहा है इससे इनकी हुकूमत को कोई खतरा वतरा नहीं होने वाला है. ये बट is he right to assume this? इनका हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है शायद आज कोई खतरा नहीं है. आप हुकूमत इस अंदाज से नहीं करते हैं कि मैं आज निकाल दूं. आपको हुकूमत को इस अंदाज से चलाना चाहिए कि जब मैं मुश्किल में है तो मैं तब बचूं. और जिस अंदाज से खास तौर पे ये वजीर चंद वजीर का किरदार हैं वो शायद उस दिन को नहीं सोच रहे हैं. वो समझते हैं कि वो हमेशा हुकूमत में होंगे. लेकिन जो शख्स इससे पहले भी इनके इस तख्त पे बैठा हुआ था इनको भी ये गलत फहमी था. तो अब मेरा तजवीज़ होगा मेरे दोस्तों को कि जी आज उनका हुकूमत को कोई मसला नहीं है. आगे जाके क्या पता. और हर चीज हर बात हर फैसला इससे सिर्फ नहीं है कि ये इसका असर मेरा हुकूमत पे होगा. कुछ असल में कौम के इश्यूज होते हैं कि जेन्युइन पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं जो हम पॉलिटिकली मैनेज कर सकते हैं. और अगर आपका सिर्फ फिक्र ये है कि इस कदम करके तो मेरा हुकूमत को कोई आएगा या ना जाएगा तो फिर चलेगी इनका मर्जी. लेकिन ये लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल में इनके खिलाफ ही जाएगा, इनके हक में नहीं जाएगा. पर सर ये तो बात है ना कि अगर आप इस हुकूमत को फॉर्म 45 वाली समझते हैं इसका मतलब आप इसको इलीगल गवर्नमेंट समझते हैं. इसका मतलब है कि दे डू नॉट हैव द राइट टू रिप्रेजेंट पीपल, दे डू नॉट हैव द राइट टू गवर्न. तो फिर तो आप आवाम की जान छुड़ाएं ना इस हुकूमत से. आप अभी सोच लेंगे तो अगले घंटे में गिर जाएगी हुकूमत. तो या तो फॉर्म 45 की जाली हुकूमत ना कहें इनको या आना सवाल जी मासूमाना. जी जी. दूसरा जहाँ तक फॉर्म 47 की बात है ये तो इल्जाम पीटीआई से पहले मैंने लगाया. आप इलेक्शन के एंड दिनों में आम इंतखाबात के एंड दिनों में जो मेरे तस्वीरें थे वो अभी निकालें और देखिए कि मैं क्या कह रहा था. दूसरा इस हुकूमत की लेजिटिमेसी के हवाले से कोई तो वजह होगा कि आज तक मैं इस हुकूमत का वजीर नहीं बना, मैं इसमें शामिल नहीं हुआ. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े वजारतें यहाँ तक कि मैंने वजीर आजम का ओहदा कभी पेशरफ को नहीं माना. इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत लेजिटिमेट अंदाज से वोटों के बुनियाद पे कायम होते हैं वो ज्यादा तगड़े होते हैं. या आप इतना कह दें कि वो अगर गैर मुतनाज़ा तरीके से बने तो बेहतर होगा. चले कौमी मुफाद तो था ना, हमने उस हालात में जहाँ पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था हम मजबूर भी नहीं कर सकते थे कि आप नया इलेक्शन की तरफ चले जाएं. ना ही अपोजिशन जमाते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एंगेज करने के लिए तैयार थे. तो उस वक्त वो जो फैसले किए गए हैं उस दिन से लेके आज तक जो हम वाकई समझते हैं कि कौमी मफाद हैं, जैसे मैंने आपको एक एक करके गिनवाया, ईरान की सूरत हाल में या ये भारत की पोस्ट जंग सिचुएशन में, और सारी वजूहात से हम तो आगे भी एक कदम आगे बढ़ के हुकूमत के साथ दे रहे होंगे. So that doesn't mean that the Pakistan People's Party feels कि इस इलेक्शंस में कोई धांधली नहीं हुआ या साफ और शफाफ इलेक्शंस हुए. अगर आप इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड को जाके देख रहे हैं तो पिछले इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ से इलेक्शन कमीशन के पास इन शेयर क्वांटम we have more objections registered against this election and the election process than PTI and PTI के जो supported independent candidates हैं. But now that's a matter of the past. अब election हो गया है, जो साफ और शफाफ elections नहीं अफसोस के साथ हुए हैं इस मुल्क में. हम चाह रहे हैं कि कम से कम इन हालात में, इस बहरान में जितना साफ और शफाफ और गैर मुतनाज़ा हम कश्मीर के elections को बना सकते हैं हम सबका कोशिश होना चाहिए कि वैसे हो. जो हो गया है मीरपुर की डिवीजन में मैंने जरूर वो उठाया, हाईलाइट करना है. उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें इंसाफ मिले ताकि हमें कॉन्फिडेंस और लेजिटिमेसी में इजाफा हो. और जो सेकंड फेज है और थर्ड फेज है वो जितना गैर मुतनाज़ा. वैसे सर आपने कहा मैंने तो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी कबूल नहीं किया इस इंतजाम में. सो देयर वाज एनी सच ऑफर?
جب حکومت سازی کے مرحلے پہ مشکلات پیدا ہو رہے تھے تو ایک موقع پہ جی یہ بات بالکل اٹھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری کانٹیکس میں قبول کرنا تھا، لیکن ہم نے اس طرف نہیں گیا. ساتھ ساتھ یہ جو ٹرم کے کیا تھا ایک دفعہ 2.5 سال کے فارمولے میں بات ہو رہی تھی. میں 2.5 سال بھی وہ کاؤنٹر، اور وہ 2.5 سال پہ اسی لیجیٹمیسی کے سوال پہ وہ 2.5 سال کا بعد بھی ہم نے اپنا جو اگریمنٹ ہے اس کا حصہ نہیں بنایا. سر جسٹ ٹورڈز اینڈ ایک دو باتیں. ویسے مریم صاحبہ نے آپ سے ایک ذاتی پرسنل لیول پہ لگتا ہے کہ گلا کیا. انہوں نے کہا کہ یو وینٹ بلو دا بیلٹ ٹو کرٹیسائز دوز پیپل جو کہ آپ سے بڑے ہیں ایج میں. انہوں نے یہ گلا بھی کیا ہے, آپ نے اگر دیکھا ہو تو. میں نے تو ہمیشہ سیاسی بات کیا, میں کبھی ذاتیات سے سیاست نہیں کرتا, میں مثبت سیاست کرتا ہوں. آپ کو تو اس انداز میں میرا گواہی دے سکیں گے. میں نے کبھی نہ کسی پہ پرسنل اٹیک کیا. ان کا اتحادی ہوں, اور ان کا وزیر کیا ان کے خاندان کی طرف سے مجھ پہ ذاتی حملے ہوئے ہیں, میں نے ذاتی حملے کے جواب نہیں کیا. اگر میں آئیڈیالوجیکلی اور پولیٹکلی ایک پولیٹیکل ڈفرینس سے بات کر رہا ہوں تو وہ ہر پولیٹیکل ڈفرینس کو ذاتی حملہ نہ سمجھے. ذاتی حملہ تب ہوتا ہے کہ جب میں ذاتیات سے بات کروں. یعنی نہ کل, نہ آج, نہ آنے والے کل ایسے کام کروں گا. اصل نون لیگ کی آمرانہ سوچ کا یہ ہے کہ وسیم صاحب, اگر آپ اپنا کام کرتے ہوئے ایز اے ریسپانسبل جرنلسٹ ان کے بارے میں, ان کے گورننس میں, ان کے سیاست میں کوئی اٹھائی کا, کوئی کمی کا نشاندہی کریں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ نے ذاتی حملہ کیا, آپ نے ٹیکا کیا, آپ کے خلاف وہ قانونی بیچ دیں گے, وہ پولیسی بیچ دیں گے, وہ سب کچھ کر دیں گے. میں اپنا حیثیت میں ایز اے پولیٹیکل پرسن ریپرزینٹنگ مائی پولیٹیکل پارٹی دیٹ از آنسربل ٹو پیپل دیٹ الیکٹڈ می, کہ میں اگر آپ کو گالیاں نہیں دے رہا ہوں, آپ کے پرسنل ایشوز پہ نہیں بات کر رہا ہوں. میں نے تو جہاز کا ذکر ہی نہیں کیا وسیم بھائی. دیکھو کتنا مثبت سیاست کر رہا ہوں میں. تو وہ پرائس بھی کمپیئر کرتا نا, ایک جہاز کا قیمت اور ساؤتھ پنجاب کا بجٹ کا, میں تو وہ تو جا ہی نہیں رہا. میں سیاست تک ہی اور سیاسی اختلاف تک محدود ہوں, اور میں ایسے ہی کرتا رہوں گا اپنا سیاست. ان کو بے فکر رہنا چاہیے. میں اپنا پارٹی کو بار بار, ابھی کسی نے یہ ہمت کیا کہ انہوں نے کوشش کیا کہ مجھے دکھائے کوئی اے آئی سے بنا ہوا ایسا کوئی مشین جو میرا آفیشل سوشل میڈیا والے میں نے خبردار کیا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم ان کی طرح نہیں گر سکتے. اور یہ صحیح ہے, اچھی بات ہے. تنقید بالکل ہونی چاہیے, لیکن ذاتیات سے بالکل نہیں جانا چاہیے. ٹھیک بات ہے. اب آپ نے کہا کہ میں پرامن سیاست کرنا چاہتا ہوں, ورنہ میں بھی زرداری صاحب کا بیٹا ہوں, میر مرتضیٰ اور شاہ نواز کا بھانجا ہوں. میر مرتضیٰ صاحب اور شاہ نواز صاحب کا تو ایک اسٹائل آف پالیٹکس ذرا الگ تھا. زرداری صاحب کا تو وہی تھا نا جو بے نظیر صاحبہ والا تھا. ہاں, تو جہاں تک ایک تو سوری ان دی کانٹیکسٹ آف دی لاسٹ کنورسیشن, مریم تو کہہ رہی ہے کہ میں نے بلو دا بیلٹ کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. اس نے بلو دا بیلٹ ایسے کیا, لیکن میاں صاحب نے کہا کہ برا نہ مانے, سیاست میں ایسے اختلاف تو ہوتے ہیں. اور اگر واقعی کوئی اسپیسیفک شکوہ ہے کہ میں نے کہیں ذاتی حملہ کیا تو بتائیں, لیکن یہ ذاتی حملہ نہیں ہے کہ میں خواجہ آصف جتنا وہ میرے عمر میں مجھ سے بڑا ہوگا, اگر میں کہوں کہ جو الفاظ اس نے استعمال کیا راولہ کوٹ کے لیے یا پور کے لیے, اگر میں اس کو نامناسب سمجھوں تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ بلو دا بیلٹ ہے اس لیے کہ وہ بزرگ آدمی ہے. اگر وہ شاید آپ نے کہا نا لات مار کے نکالو, شاید اس بات کا برا آپ سننا چاہیں گے. اگر میں ایج کے مطابق اپنے آپ پہ یہ پابندی لگا دوں کہ میں کسی سیاستدان کو تنقید نہ کروں جو میرا ایج سے بڑے ہوں گے, تو میں نہ میڈم چیف منسٹر پہ کوئی تنقید کر سکوں گا, نہ میں وزیر اعظم صاحب پہ تنقید کر سکوں گا, نہ میں قائد حزب اختلاف پہ تنقید کر سکوں گا. میں تو سب سے کم عمر کا ہوں. ابھی یہ تو آپ ذرا یہ پابندی تو نہیں ہو سکتا ہے کہ عمر کے مطابق آپ ہم بھی تنقید نہیں کر سکتے, ہم بھی آپ سے بڑے ہیں شاید. آپ تو ایک قسم کے عمر کے ہی ہوں گے, لیکن یہ تو ایسے تو آئی ڈونٹ تھنک. آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ملی, ان کو بائیکاٹ کرنا پڑ گیا. اس کو پی ٹی آئی کو تو پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی تو اپنی جگہ, جو زیادتی پی ٹی آئی کا پارٹی نے, ان کا وفاقی پارٹی, ان کا ایس ڈی کے کی پارٹی نے اپنا قائدین کے ساتھ اس الیکشن میں جو دھوکہ کیا, یہ تاریخ میں نہیں ہوا وسیم بھائی. انہوں نے کہا کہ ہم بوائیکاٹ کریں گے, بوائیکاٹ کے نام لے کے
بوائکاٹ کے نام لے کے عملی طور پہ پی ٹی آئی آپ دیکھیے کون سے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ ان کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں جو سب کے ان جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, جو سب سے آگے ان کا رول تھا خان صاحب کو جیل میں ڈالنے میں اور اس مصیبت میں لگانے میں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ورکر کو یہ احساس ہو کہ جس انداز سے ان کا وفاقی قیادت اور ادھر ایجنٹ کی قیادت نے اپنے کارکنوں کو دھوکہ دیا, اپنے امیدواروں کو دھوکہ دیا, اپنے قیادت کو دھوکہ دیا, تو کھلم کھلا ان کے خلاف بغاوت ہوتا. دس از ناٹ یہ تو ڈرامہ بازی ہے کہ ان کے خلاف یہ حالات مشکل ہوں گے. کیا پیپلز پارٹی نے مشکل حالات میں الیکشنز نہیں لڑے؟ کرتے رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو, ہم میدان میں ہوتے ہیں, میدان خالی نہیں چھوڑتے. یہ تو ایک ملی بھگت ہے ان کا. بالکل آخری سوال یہ کہ ابھی دیکھیں کل اللہ اللہ کر کے 1 روپیہ کم ہوا تھا پیٹرول, الحمدللہ وہ 1 روپیہ 63 پیسہ بڑھ گیا آج. پھر یو تھنک دا گورنمنٹ از جسٹیفائڈ کہ یار انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں بڑھانا پڑتا ہے یا نہیں ہے, زیادتی ہے؟ آخری بات, آخری سوال. میرے پاس میں سیاست اگر کھیلنا چاہوں بہت فیس ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت کامنٹ کیا جا سکتا ہے. ایک جو جائز اس حد تک میں تو ضرور کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ شوڈ انشور کہ نو میٹر وداؤٹ پلئنگ اے پارٹیزن رول اینڈ گیونگ این آنیسٹ opinion without trying to engage with the public sentiment. I would just request that the government ensure that کوئی private profiteering نہ ہو رہا ہو یہ مارکیٹ کی انسرٹنٹی اور فلکچویشن اور عالمی دنیا کی اضافہ یا کنفیوژن کے نتیجے میں. ابھی تک میں حکومت کی جو معاشی پالیسی ہے, جو اکنامک صورتحال ہے, جو آگے ہو کے شاید معاشی صورتحال مزید مشکل ہوں گے, میں اس وقت اس پہ اس طریقے سے تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا جس سے کوئی مشکلات پیدا ہوں. جو کنسرنس ہیں I'm sure وہ حکومت ہم سے کر سکتے ہیں رادر دین تھرو. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وقت دینے کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت اہم ترین باتیں کر رہے تھے. انہوں نے آج دن بھر ریاست سے متعلق ان کا بیان چلتا رہا. پاکستان میں ہم جب بھی ریاست بات کرتے تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آرمی کی بات ہو رہی ہے. میں کہتی میری مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. اس سے ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ لگا ہو, میری مراد اسٹیبلشمنٹ تھی نہیں. میں تو اسٹیٹ کی بات کر رہا تھا جو پاکستان اور آزاد کشمیر کی ہے, میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ جب یہ الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد ایک اسٹیج ایسا آیا جب ان کو آفر کی گئی, پیپلز پارٹی کو آفر کی گئی کہ آپ اپنا وزیر اعظم لے آئیں, بٹ آئی چوز ناٹ ٹو, کیونکہ میں اس گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں سمجھتا. ہم نے اپنے وزیر بھی اس گورنمنٹ میں اس لیے نہیں شامل کیے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں سمجھتے. یہ آفر بھی ہوئی تھی کہ 2.5 سال نون لیگ گورنمنٹ میں اور 2.5 سال پیپلز پارٹی ہے. ہم نے یہ فارمولا بھی ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ ہم اس کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں سمجھتے. اور انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں. ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید ایک بار پھر ناظرین کرام. ہمارے جو اگلے مہمان ہیں, میں ہو سکتا تھا کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور انٹرویو کرتا, لیکن آج کل اتنے جارحانہ مزاج میں کہ میں نے اپنی عافیت اس میں جانی کہ میں بذریعہ سیٹلائٹ ان سے رابطہ کروں, کیونکہ آج کل یہ ہمارے تمام جو ساتھی اینکرز ہیں ان کے ساتھ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں, چاہے وہ شہزاد ہو, شاہ زیب ہوں یا مالک صاحب ہوں. تو اس لیے میں ڈرپوک آدمی ہوں, تو میں نے اس میں عافیت جانی اپنی کہ چونکہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں آج کل, تو میں ذرا سیٹلائٹ کا جو ہے نا وہ فائدہ اٹھاؤں اور کئی 100 کلومیٹر دور رہ کے ان سے بات کروں تاکہ براہ راست ان کے عطاب سے میں محفوظ رہ سکوں. جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے کہا رانا صاحب یہی طریقہ ہے آپ کے عطاب سے بچنے کا کہ میں ذرا اچھا تعارف کروایا آپ. آج کل آپ کا وجہ تعارف یہی بنا ہوا ہے, تو میں یعنی نہیں معصومانہ تعارف اسی طرح سے ہو سکتا. جی ہاں. اچھا رانا صاحب, ایک تو کمال ہو گیا, بلاول صاحب سے ہم نے بات کی تو انہوں نے وضاحت کر دی کہ بھائی ریاست سے جو میں بات کر رہا تھا, ریاست سے میری مراد اسٹیبلشمنٹ تھوڑی تھی. ریاست سے تو میری مراد مطلب کہہ لیجیے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے ایڈمنسٹریشن وغیرہ اسٹیبلشمنٹ اس سے مراد نہیں تھی. اور یہ بھی جو آپ نے کہا کہ
اس سب تلخی کا اثر وفاق تک نہیں آئے گا، وہ بھی میرا خیال ہے آپ حق بجانے میں سوچتے ہیں، چونکہ انہوں نے بھی ایسی کوئی امپریشن نہیں دیا کہ جناب واقعی اس تلخی کا اثر وفاق تک آ سکتا ہے. یہ بھی انہوں نے بات آپ کے ایک بیان سے بڑے حیران ہیں، جو آپ نے یہ تاثر دیا کہ یہ تو شاید ماضی کے مجاہدین ہیں جو گلے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں سینئر منسٹر اس طرح کی بات کر رہا ہے تو مجھے امید، یعنی ان کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ امید ہے کہ ان کے پاس معقول وجوہات ہوں گی یہ کہنے کی، چونکہ بہت سیریس بیان ہے. تو رانا صاحب آپ معلومات کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بادامی صاحب، میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی دونوں سپیچز میں نے سنی ہیں. اوکے. انہوں نے جب اپنے ورکرز کنونشن میں انہوں نے تقریر کی تو وہ بالکل ایک جیالوں کے لیڈر معلوم ہوتے تھے، رائٹ. اور ایسے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ایک جیالوں سے ان کا لیڈر جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے. ٹھیک. تو جب آپ نے ان سے انٹرویو کیا ہے، جی جی، ہی اسپوک لائک اے نیشنل لیڈر. ہاں ہاں، انہوں نے ایک نیشنل لیڈر کے یہ طور سنا ہے آپ پہ نے؟ پورا انٹرویو سنا ہے آپ نے؟ آپ کے ہر سوال کو جو ہے جی میں نے پورا انٹرویو سنا ہے. انہوں نے ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ آپ کے ہر سوال کو جو ہے انہوں نے رسپونڈ کیا، اور آپ کے تمام جو معصومانہ سوال تھے، اور خاص طور پہ جو آپ نے بیچ میں گگلیاں 3-4 کروائیں، ان کو جتنا وائزلی انہوں نے جو ہے وہ ویل لیفٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو خود ان کی اس اہلیت پہ، ان کی قابلیت پہ، خیر میں تو پہلے بھی قائل تھا، اور میں جب یہ مارکہ حق ہو رہا تھا، جب اس کے بعد یہ پیٹرول کا کرائسس آیا، اس سے پہلے کو اب یہ جو ہے وہ جنگ کا کرائسس آیا، جی جی جی، تو اس میں میں نے دیکھا کہ ان میں اس قسم کا کوئی باعث نہیں ہے. وہ خود یعنی وزیر اعظم سے ٹائم لیتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ جی میں آ رہا ہوں، اور اپنے 2, 4, 5 ساتھیوں کے ساتھ آ کے ہمیشہ بڑا وائزلی ایڈوائز کرتے رہے. اور ان کی ان تمام چیزوں میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو میں تو خیر پہلے بھی ان چیزوں کو جانتا تھا، تو آج مزید معترف ہو گئے آپ کی انہوں نے گگلیوں کو جو معترف ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کی یہ گگلیاں جو ہیں ان کو انہوں نے بالکل ویل لیفٹ کر دیا. صحیح نہیں تو یہ، لیکن یہ جس بات پہ وہ حیران ہوں آپ سے جو میرا سوال تھا کہ یہ آپ نے کشمیری مجاہدین والی جو بات کی، آپ یہ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا اندازہ ہے، تجزیہ ہے؟ نہیں دیکھیں، میرے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے مقامی لوگوں نے دیکھا نا، ہمارے وہاں پہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ہمارے وہاں پہ کارکن بھی ہیں، ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ ہمارے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جو الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ دوستی گپ شپ بھی ہے، کیونکہ وہیں کے تو رہنے والے لوگ ہیں. جی ہاں. تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو تھی نا جہادی جماعتیں، جی، تو وہ کافی عرصہ سے فارغ ہیں، کیونکہ پاکستان نے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ کافی عرصہ ہوا کہ اس چیز کو جو ہے وہ انہوں نے کبھی پروموٹ نہیں کیا. انڈیا جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن پاکستان یہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا، اس میں جو وزیر اعظم نے اتنے کانفیڈنس سے اگلے دن ہی یہ بات کی اور پوری دنیا کو چیلنج کیا، پوری دنیا کو، کہ جی جس ملک کی بھی آپ بنائیں کمیشن بنائیں، 2-3 ملکوں کا ہم پیش ہونے کو تیار ہیں، اگر ہمارا جو ہے یہ کوئی اس میں قصور نکلے تو ہم جو ہے وہ جواب دہ ہونے کو تیار ہیں. اسی طرح سے فیلڈ مارشل نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو واضح کیا، اپنے ادارے کی پوزیشن کو واضح کیا. تو یہ لوگ کیونکہ اب فارغ ہیں، تو یہ میری کوئی مصدقہ یا ود ایویڈنس خبر نہیں ہے، لیکن یہ مجھے ان لوگوں نے جو ان سے رابطے میں انہوں نے بتایا کہ جی وہ لوگ وہاں پہ، کیونکہ میں نے پوچھا نا ان سے کہ یار یہ کون لوگ ہیں، سیاسی کارکن تو اس طرح کا لباس، اس طرح کی بندوق، اس طرح کی فائرنگ یا اس طرح کا مقابلہ، تو یہ کس طرح سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ یہ کارکن وغیرہ کوئی نہیں ہے، وہ ایکشن کمیٹی کے یا تاجر نہیں ہے یا دکاندار نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں. اب خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ بات کس حد تک سچ ہے، لیکن یہ انفارمیشن جو ہے وہ مجھے ملی ہے. نہیں رانا صاحب، اس کرائسس کا کوئی حل تو نکالیں، اور ظاہر ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری اس میں سب سے زیادہ بنتی ہے، تاکہ
جو بھی ہے ہمارا اپنا خطہ ہے, اپنے لوگ ہیں, تو ذرا اس کا کوئی حل تو, کوئی ایسی خبر تو ہے کہ لگے کہ ہم حل کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ ابھی تو صرف پریشان کن خبریں آ رہی ہیں. دیکھیں اس کے دو ہی حل ہیں. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ بائی آل مینز کمپلیٹ ہونا چاہیے. اوکے. اور ایک منتخب قیادت وہاں پہ جو ہے وہ برسر اقتدار آنی چاہیے. رائٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ, یہ میں اگر کہہ رہا ہوں اس قسم کے لوگ اگر وہاں پہ شامل ہو گئے ہیں, ان لوگوں کو ان سے علیحدہ کیا جانا چاہیے. کیونکہ یہ لوگ اگر بیچ میں بیٹھے ہیں نا تو ان کا تو ایک مائنڈ سیٹ ہے. اب یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں, یہ فطرہ الخوارج, ان کو پہلے ہم نے ہی کسی زمانے میں مجاہدین نے بنایا تھا نا, ٹریننگ وغیرہ دی تھی, سارا کچھ کیا تھا, اور یہ بڑا اچھا لڑے تھے رشیا کے ساتھ. تو اب یہ آپ دیکھ لیں ان کی بات, وہ سمجھ رہے ہیں کوئی بات, ان کی کوئی سمجھ میں بات آ رہی ہے. تو یہ ان سے اس یعنی جتھے سے جب تک ان کو علیحدہ نہیں کیا جاتا ان سے بات نہیں ہو سکے گی. اگر یہ ہو جاتا ہے جی تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ان کو آفر کیا ہے. ہاں, ان کی تجویز آپ کو قابل عمل لگتی ہے کہ مفاہمتی کمیشن بنے, گورنمنٹ تب تک جو ہے وہ مزید کارروائیوں سے رک جائے, پروٹیسٹر احتجاج کو روک دیں اور مفاہمتی کمیشن طے کرے, یہ آپ کو تجویز قابل عمل لگتی ہے؟ دیکھیں وہ سینئر کولیشن لیڈر ہیں, اس کا فیصلہ خیر میں کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں, لیکن وہ جب بھی وزیر اعظم سے آ کے بات کریں گے تو میری جو سوچ ہے یہ اچھی تجویز ہے, اور ان کو پازیٹیولی ٹھیک ہے. ویسے میں کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں, تو یہ اسی وقت ہوگا کہ جب یہ لوگ وہاں سے علیحدہ ہوں گے. اسی طرح جو مولانا فضل الرحمان نے ان کو آفر کیا تھا کہ جی آپ دھرنا چھوڑ دیں, الیکشن کو روکنا چھوڑ دیں, تو میں پھر آپ کی طرف سے جو ہے وہ میں گورنمنٹ سے جا کے بات کرتا ہوں. اگر اس پوزیشن میں گورنمنٹ کے پاس وہ بھی آ جاتے, میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ گورنمنٹ کے پاس وہ آئی نہیں, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی جو ہے وہ انکار کرنا جو ہے وزیر اعظم کے لیے بڑا مشکل ہوتا. اور رانا صاحب ایک سوال ہم نے بار بار پیپلز پارٹی والوں سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ باقی الزامات لگائیں, گورننس کے لگائیں, وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جعلی حکومت ہے تو پھر جعلی حکومت کو سپورٹ کیوں کرنا ہے؟ یہی بات بلاول صاحب سے پوچھی تو انہوں نے اس کو بالکل الزام کو نگیٹ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ ہمارے منسٹرز اس حکومت کا حصہ نہیں, یعنی کہ ہمارے لوگ اس حکومت میں منسٹرز نہیں بنے, کوئی تو وجہ ہوگی کہ میں وزیر اعظم نہیں بنا, مجھے بھی ایک زمانے میں آفر تھی. دیکھیں نا, یہ آپ نے بڑی یعنی ایک خطرناک گگلی پھینکی تھی, تو اس کو انہوں نے ٹیکنیکلی جو ہے وہ ناک آؤٹ کر دیا. اچھا, اس کا انہوں نے کوئی براہ راست جو ہے وہ جواب نہیں دیا, تو پھر آپ مجھ سے کہاں جو ہے وہ براہ راست جواب لے سکیں گے؟ اچھا, تو آپ کا بھی ایسا کوئی موڈ نہیں, آپ دونوں سیم پیج میں اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, یہ فیصلہ جو ہے, یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے, یہ فیصلہ جو ہے یہ اب دیکھیں ایک الیکشن کے بعد, دیکھیں پاکستان میں تو ہمیں تو 30-35 سال ہو گئے ہیں دیکھتے ہوئے, ہم نے تو اپنی ہوش میں کوئی الیکشن نہیں دیکھا جس کے اوپر جو ہے وہ دھاندلی کے الزام نہ لگے ہوں. 70 سے شروع ہو جائیں جی, وہاں سے ہمیں تھوڑا بہت جو ہے وہ اسکول ٹائم سے ہوش تھا, تو ہم نے تو آج تک نہیں کوئی الیکشن نہیں دیکھا کہ جس کے اوپر الزام نہ ہو. تو آپ مجھے ایون 70 پہ وہاں پہ اس کے متعلق بھی کہا جاتا تھا کہ جی اس میں بھی جو ہے وہ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. تو یہ الزامات اپنی جگہ پہ, لیکن جب بھی پارلیمنٹ جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہے, اس کی کمزوریاں, اس کی کوتاہیاں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اس پارلیمنٹ کو ہی معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کے جو ہے وہ چلنا چاہیے. یہ کسی طرح سے بھی آپ اس کو اگر بائی پاس کریں گے جس طرح سے آج انہوں نے بھی بات کی ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ پھر خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک رانا سے بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے تصدیق کی, ہمیں اکثر تجزیوں میں سنتے تھے کہ کہیں نہ کہیں جب حکومت کی فارمیشن ہو رہی تھی تب یہ بات چلی تھی, یہ فارمولا زیر بحث آیا تھا 2.5 سال والا نون اور پیپلز پارٹی, جیسے بلوچستان میں ہو بھی چکا ہے ایک دفعہ ایک ٹینیور میں. بلاول صاحب نے اس کی آج تصدیق کی کہ یہ فارمولا زیر بحث آیا تھا, تاہم اس پہ انہوں نے اتفاق نہیں کیا چونکہ ان کی اپنی وجوہات تھیں. لیکن یہ زیر بحث تھا ایک موقع پہ سنجیدگی سے کہ 2.5 سال وہ اور 2.5 سال آپ گورنمنٹ میں آئیں. یہ بات درست ہے, نہ صرف اس پہ اوپر اس وقت بات ہوئی تھی, بلکہ پیپلز پارٹی کو پہلے کافی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ زور دیا گیا تھا کہ آپ گورنمنٹ میں جو ہے وہ شامل ہوں.
ہاں لیکن گورنمنٹ پیپلز پارٹی نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا تھا. ابھی آج ظاہر ہے نتیجہ آپ کے حق میں زیادہ آیا ہے, 9 آپ کی ہیں 4 ان کی ہے, تو بلاول صاحب اتنا ناراض ہوئے ہیں. آپ کو یہ یقین ہے, آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے بیانات دیکھ رہے ہیں ہم, کہ آگے بھی نتیجہ آپ کی فیور میں آئے گا اور آپ لوگ گورنمنٹ بنائیں گے, تو بلاول صاحب کی ناراضگی میں مزید اضافہ تو نہیں ہو جائے گا, جو بے شک وفاق تک نہیں پہنچے گا, لیکن آزاد کشمیر کے حد تک مزید ناراض نہیں دیکھیں بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے, جو گورنمنٹ ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے, انہیں یہ چاہیے کہ جہاں جہاں پہ ویسے تو یہ پہلے مرحلے میں بہت ہی مؤثر انتظامات کیے گئے, 8 بجے سے لے کے 6 بجے تک 2 بڑے واقعات کے علاوہ چھوٹے موٹے جو واقعات ہوئے ان کو اسی وقت ریزالو کیا گیا, کوئک رسپانس فورس وہاں پہ موجود تھی. جو 2 بڑے واقعات ہوئے جہاں پہ مرڈر ہوا وہیں پہ ان لوگوں کو جو ہے وہ فوری اریسٹ کیا گیا. جس کینڈیڈیٹ نے بیلٹ باکس جلایا اس کو بھی اریسٹ کیا گیا. تو 6 بجے تک تو کسی نے بھی ایسا نہیں کہا کہ جی یہ الیکشن جو ہے یہ اس طرح سے ہوا ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد جب گنتی شروع ہوئی ہے تو گنتی میں بھی کوئی 8:30-9 بجے تک جو ہے وہ کسی کا الزام نہیں تھا. یہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو 3 سیٹیں ہیں نا جی, یعنی ہم بھی جو ہے وہ پہلے سے جن سیٹوں پہ کلیئر تھے ہمیں وہ پتہ تھا کہ یہ سیٹیں جو ہے وہ ہماری کلیئر ہیں. میں نے کوئی 8 دن پہلے کہا تھا کہ یہ 7-5 یا 7-6 کا فگر ہوگا. جی ہاں, اور جلسے کے بعد یہ فگر جو ہے یہ چینج ہو سکتا ہے. اچھا, اب اس میں جو 3 سیٹیں ہیں نا اوپر والی, جی ہاں, ان پہ پیپلز پارٹی نے بھی بڑی محنت کی ہے اور ہم نے بھی بڑی محنت کی ہے. ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے, ان کو اسپیشل سیٹ پہ رکھا ہے, ان کو بٹھایا ہے, پارٹی لیڈرشپ سے جو ہے وہ اجازت لی ہے. اسی طرح سے جو ہمارا LA1 ہے اس میں بھی اگر ہم اپنا پارٹی کا بندہ جو ہے وہ اس کو نہ بٹھاتے شعیب عابد کو تو وہ سیٹ بھی ہماری گئی تھی. اسی طرح سے اگر وہ شاداب جو ہے وہ بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ تھا, اگر اس کو نہ بٹھاتے تو پھر وہ بھی گئی تھی. انہی سیٹوں میں پھڈا پڑا ہے. وہاں پہ وہ سوئنگ تھی. صحیح ہے, وہ سوئنگ تھی. ہمیں بھی کوئی یقین نہیں تھا کہ ہم یہ جیت جائیں گے, رائٹ, اور پیپلز پارٹی کو بھی ویسے کوئی یقین نہیں تھا. تو ہمیں یہ تھا کہ اگر یہ 2 ہمارے پاس آ گئی تو یہ 7-2-9 ہو جائے گا, اگر 1 ہمارے پاس ہو گئی تو پھر یہ 8 اور جو ہے وہ 5 ہو جائے گا, یا پھر جو ہے یہ 7 اور 6 ہو جائے گا. تو اس میں جو ہے وہ 3 سیٹیں ہی جو ہے نا وہ ہمیں آ گئیں. ٹھیک, اب وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں, دیکھیں ہمارے بھی لوگ جو ہارے ہیں